وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ ہے: اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں کفار کی صفات اور ان کے حالات کا ذکر کیا گیا تھا، اور اب اس کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ یہ جو صفات تھیں وہ ان میں کیوں پیدا ہوئیں۔ یا یہ سمجھ لیجئے کہ ان پچھلی آیات میں کفار کی صفات کا ذکر تھا اور اس آیت میں ان کے انجام کا ذکر ہے اور ان کی بیماری کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے کہ آیت کا جو پہلا لفظ ہے ختم اللہ، خاتمہ یعنی کہ اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ خاتمہ کے معنی ہے چھپانا اور مضبوط کرنا اور انتہا کو پہنچنا۔ مہر لگانے کو بھی خاتمہ کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندر کی چیز لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دی جاتی ہے۔ مثلاً آپ کوئی پارسل وغیرہ کسی کو بھیجتے ہیں تو تھیلے وغیرہ میں اس کو بھر کر تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ راستے میں کوئی اس کو کھول نہ سکے۔ یہاں ختمہ سے مراد مہر لگانا ہے اور دل پر مہر لگانا، اس سے یہ مطلب ہے کہ ان کی سرکشی جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی۔ کن کی؟ مشرکین اور منافقین کی۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کفر اور گناہوں کو اچھا سمجھتے تھے، ایمان اور اطاعت کو برا سمجھتے تھے، اور جو کافر تھے وہ سرداروں کی طرف رغبت اور انبیاء اور اولیاء سے بے رغبتی کرتے تھے۔ اب ان کے دلوں کا حال ایسا ہو گیا کہ ان کے دلوں سے جو کفر ہے نا وہ نہیں نکل سکتا، اور اس کے اندر وہ جو دل میں کفر نے گھر کر لیا ہے اب اس کی جگہ پہ حق نہیں پہنچ سکتا۔ اگلا لفظ ہے اولا قلوبہم، یعنی کہ ان کے دلوں پر، یعنی یہ جو مہر ہے وہ ان کے دلوں پر لگی ہوئی ہے۔ قلوبہم، قلوب کی جمع ہے، قلب کی جمع ہے، اور قلب کے معنی ہے الٹا ہونا اور بدلنا۔ کھوٹے روپے کو اسی لیے قلب کہتے ہیں کہ ہر شخص اسے الٹا واپس کرتا ہے اور بدلتا ہے۔ دل کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بائیں پہلو میں اوندھا لٹکا ہوا ہے اور اس کا حال ہر وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ذرا میں دل جو ہے وہ بہت نیک اور متقی بن جاتا ہے، اور ذرا سی دیر کے بعد وہ بدکار ہو جاتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہماری جو زبان ہے اس میں قلب اس گوشت کے لوتھڑے کا نام ہے جو کلی کی شکل کی طرح کا ہوتا ہے اور سینے کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ روح اسی گوشت میں پیدا ہوتی ہے، اسی سے شریان رگوں کے ذریعے ہر عضو میں پہنچتی ہیں، یعنی جو ہمارا دل ہے، ہمارا جو قلب ہے، اسی سے ہمارا سارا جسم ہے، پورے جسم میں خون اسی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ یہی ہر جاندار کی زندگی کی اصل ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں یہ معنی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دل اللہ کا فضل تھا، اور جو کہ ہر انسان کو ہدایت پر رہنے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے عطا کیا گیا تھا، اور جو ذوق اور شوق اور کشف کا سر چشمہ تھا، جو کہ ایمان کے رہنے کی جگہ اور اس کا برتن تھا۔ جب اس دل پر، اس قلب پر ہی کفر کی مہر لگ گئی اور کفر سے وہ اس قدر بھر گیا کہ اس میں ایمان کی جگہ اب باقی نہیں رہی، تو اب ان کے ایمان کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ جو دل ہے وہی تمام اچھائیوں کی بھی جڑ ہے اور تمام برائیوں کی بھی جڑ ہے۔ یعنی کہ جس دل میں ایمان کی دولت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایمان والا درست دل ہے، نیکیوں والا دل ہے۔ لیکن جس میں ہٹ درمی، بغض، حسد ہے، کینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ برائیوں والا دل ہے۔
آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، یعنی کہ اب دل کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے جو کان ہیں، یعنی ان کی جو سماعت ہے اس پر بھی مہر لگی ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بھی قلب سے ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے دلوں پر بھی مہر ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے۔ اور دیکھیے ساتھ ہی جو اگلا لفظ ہے وہ ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، یعنی کہ ان کی جو بصارت ہے اس پر بھی مہر ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں ان کا جو قلب ہے، دل ہے، اس پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، ان کے کان جو ہیں ان پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، اور ان کا جو آنکھیں ہیں اس پر بھی مہر لگی ہوئی ہے۔ دل پر مہر ہے کہ وہ دل سے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ پھر جو سماعت ہے اس پہ مہر اس طرح سے ہے کہ یعنی دل میں ان کا اتنا کفر بھرا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایمان کی بات ان کے دل تک نہیں پہنچتی، اور جو سماعت ہے اس میں بھی اس طرح انہوں نے اپنی سماعت کو بند کیا ہوا ہے، ایسے مہر لگی ہوئی ہے ان کے سماعت پر کہ ان کو کوئی بھی ہدایت کی جو بات ہے وہ سنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح ان کی جو آنکھوں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ ان کو کوئی بھی ہدایت کی جو بات ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ غشاوتن، اس سے مراد پردہ ہے کہ جو لوگوں کو نظر نہیں آئے مگر خود دیکھنے والے کے لیے آڑ بن جائے۔ آگے جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب جو ہے وہ عذب سے بنا ہے۔ عذب کے معنی ہے روکنا، میٹھے پانی کو بھی عذب کہتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو روکتا ہے۔ سزا کو عذب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جرم کو روکتا ہے۔ قرآن پاک میں عذاب سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عظیم، عظیم یعنی بہت عظیم، جو بہت بڑی اور بہت عظیم چیز ہوتی ہے اس کو عظیم کہتے ہیں۔ عظیم حقیر کے مقابل میں ہے، اور کبیر صغیر کی ضد ہے۔ حقیر کے معنی ہے ہر طرح چھوٹا، تو عظیم کے معنی ہوئے کہ ہر طرح بڑا۔ صغیر کے معنی ہے ایک لحاظ سے چھوٹا، تو کبیر کے معنی ہوں گے ایک لحاظ سے بڑا۔ لہٰذا عظیم جو ہے وہ کبیر سے بڑھ کر اس کے معنی ہے۔ اب اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہر طرح بڑا ہے، یعنی عظیم کا لفظ ہے یعنی بہت بڑا ہے، تو وہ اس طرح دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے یا پھر قیدی بنائے جائیں گے، اور آخرت میں بھی وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اب دیکھیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں کیا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں، اور نہ ان کے ایمان لانے کی امید رکھیں، کیونکہ ان کے جو ایمان لانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کسی کے بھی ایمان لانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا جو دل ہے وہ صحیح ہو اور وہ خود بخود حق تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور نبی کے معجزات کو دے کر ایمان لے آئے، اور دوسرے یہ کہ اس کو خود تو عقل نہ ہو لیکن دوسروں کے سمجھانے اور بتانے سے وہ ایمان قبول کر لے۔ یہ جو کفار ہیں ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں، ان کفار کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ضد اور ہٹ درمی نے ان کے دل کو اس قابل نہیں رکھا کہ ان سے کوئی صحیح بات سوچ سمجھ سکے، یعنی اپنے دل سے کوئی بھی صحیح بات جو ہے وہ سوچ سمجھ سکے، اور کان اور آنکھوں کو ایسا معطل کر دیا کہ جن سے وہ حق کی آواز سنتے ہی نہیں اور حق کی آیات جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں، چونکہ ایمان لانے کے سارے اسباب ان کے لیے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے آپ ان کے ایمان کی امید نہ فرمائیں۔ اب دیکھیے کہ جیسے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں، تو اس میں یہ بھی دیکھیے کہ دل جو ہے وہ ایمان کا مکان، اور آنکھ کان ایمان کے راستے ہیں۔ جب راستے بند ہو چکے اور مکان بھی، تو پھر ایمان کے آنے کے لائق نہ رہا، تو اب انہیں ایمان جو ہے وہ کیسے میسر ہو سکتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی اصل جو ہے وہ تین چیزیں ہیں: حرص، حسد اور تکبر۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ۔ اب غفلت پیدا کرنے والی چند چیزیں ہیں: زیادہ کھانا، سونا، ہر طرح آرام سے رہنے کی خواہش کرنا، مال کی محبت، عزت کی رغبت، حکومت کی خواہش کرنا۔ بسا اوقات مال اور حکومت کی طلب میں انسان جو ہے وہ کافر بن جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ دل میں سیاہی پیدا کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کا ورد اور اس کی کثرت، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر
اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت اور کثرت سے موت کو یاد کرنا، یہ سب چیزیں جو کیا ہیں، یہ دل کی سیکل ہیں، جن سے کہ دل کی تمام سیاہیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح زیادہ ہنسنا دل کو بیمار کر دیتا ہے، اور خوف الہی سے رونا اس کا علاج ہے کہ وہ دل کو تندرست کر دیتا ہے۔ اور جو شخص گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی کرتا رہے تو اس کا قلب میلا ہو کر دھلتا رہتا ہے، لیکن جو گناہوں میں ہی مشغول رہے، نیکی کی طرف ہی نہ آئے، اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو اس کے قلب کی سیاہی جو ہے وہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی رہتی ہے، اور ایک دن کیا ہوتا ہے، اس کا سارا جو قلب ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہی اس کے سارے قلب کو سیاہ کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے، حدیث پاک ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ان دلوں پر لوہے کی طرح زنگ جو ہے وہ آتا رہتا ہے، اور اس کی صفائی تلاوت قرآن ہے۔ اس سیاہ قلب کو صاف کرنے کے لیے ایک عرصہ اور کافی محنت چاہیے۔ ہاں، اگر کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اس کی نگاہ کرم پڑ جائے تو یہ جو دل ہے یہ آنن فانن جو ہے نا، یہ صاف ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ والے کی نگاہ، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، ولی ہیں یا نبی ہیں، ان کی نگاہ بھی ان پر پڑتی ہے، پھر بھی ان کے دل کی جو سیاہیاں ہیں وہ دور نہیں ہوتی، ان کا جو قلب ہے وہ صاف نہیں ہوتا، تو پھر یقیناً ایسے لوگوں کے دل پر ہی پکی مہر لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے قلب کو صاف کرے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ گناہوں سے جو دل ہے وہ آرام سے جو ہے نا وہ میلا ہوتا ہے، اور میلا دل عبادات کے ذریعے آہستہ آہستہ سے صاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی نبی سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو پھر اس کے دل پر ایک دم سے مہر لگ جاتی ہے۔ شیطان کے دل پر حضرت آدم علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے اچانک مہر لگ گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا جو میلا دل تھا وہ نگاہ کلیمی سے اچانک اجلا ہو گیا، سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو نبی کی عداوت ہے وہ بدترین کفر ہے، اور جو نگاہ ولی ہے وہ بہترین نعمت ہے۔ کیسے بہترین نعمت ہے کہ جب کوئی ولی آپ کی طرف نگاہ کرتا ہے، آپ کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے دل کو ہٹ درم اور ضدی نہیں ہونا، آپ کے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، اللہ کی طلب ہونی چاہیے۔ تو جب پھر ایک ولی نگاہ کرتا ہے تو پھر ہی آپ کا جو قلب ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے قرب سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے قلب کو ہر قسم کی سیاہی سے دھو دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن انسانوں کو ذروں کی شکل میں ظاہر فرما کر ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، یعنی میثاق کے دن کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنایا، پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے کہا کہ میں کون ہوں، تو سب نے عہد کیا تھا کہ تو رب ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ذروں کی شکل میں ظاہر فرما کر ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، تو پھر ان ذروں کو دلوں کو جسموں میں، جسموں کو دنیا میں امانت کے طور پر لکھا۔ یہ ذرے تا وقت ولادت دلوں کے روزن ہیں، جن کے ذریعے دل کو عالم غیب نظر آتا رہا اور وہاں کی آوازیں محسوس ہوتی رہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے جو ماں باپ ہیں اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں اس کے ماں باپ بناتے ہیں، لیکن ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب ہوش سنبھال کر انسان جو ہے وہ اپنی بری صحبتوں میں بیٹھتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو اس کے دل کے دروازے ہیں وہ بند ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب وہ کھلنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ وہ بری صحبتوں میں بیٹھا رہا۔ اسی حالت کا اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اب اس شخص کے پاس بصارت رہ گئی، بصیرت نہ رہی، یعنی نظر تو آتا ہے لیکن حق نظر نہیں آتا، بصیرت نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ ابو جہل جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جنتی نہ بنا، تو لوگ آپ کو دیکھ کر کیسے جنتی بن جائیں گے؟ تو بزرگ نے جواب دیا، قسم رب کی، ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا،
اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ جہنم میں جاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والی آنکھ جہنم میں جا ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیے، یہ ہے بصیرت، یہ بصیرت کی آنکھ جو کہ ابو جہل کے پاس نہیں تھی۔ تو جس کے پاس بصیرت کی آنکھ ہوگی وہی کامیاب ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بصیرت کی آنکھ سے دیکھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان نگاہوں سے دیکھا، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ تو پھر ان کا مقام، ان کے مرتبے، ان کے دل، ان کے درجات کہاں سے کہاں بلند ہو گئے، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے جو لوگ تھے انہوں نے نہیں دیکھا تو وہ جہنمی ٹھہرے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ہی اس بات کا تذکرہ آ گیا، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کو دیکھتے تو ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بصیرت کی نگاہ عطا فرمائے۔